فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین السلام علیکم۔ بند تاریخ جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا یہ 5واں باب ہے اور جس کا عنوان ہے چغل خوری اور غیبت۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس باب کے مضامین پیش کیے جا رہے ہیں۔ چغل خور کا انجام 178، چغل خور کی قیامت خیزی 183، چغل خور اللہ کو کتنا ناپسند ہے 184، غیبت کی سزا 187، مردہ بھائیوں کا گوشت نہ کھائیں 188، غیبت کرنے والے کو صحابہ ناپسند کرتے تھے 190، غیبت کنندہ کو سرزنش 191، ضروری گزارش 193، چند روایات 195۔ اب ہم صفحہ نمبر 178 سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ باب پنجم، چغل خوری اور غیبت۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد رب العزت ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ پہلا واقعہ، چغل خور کا انجام۔ ایک ناصبی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شیعہ سے سوال کیا، تو 10 صحابیوں کے متعلق کیا نظریہ رکھتا ہے؟ حاشیے میں ہے کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 افراد کو جنت کی بشارت دی تھی، اس لیے اہل سنت انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی علیہ السلام، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعید بن زید۔ مگر شیعہ راویان سے یہ روایت ثابت نہیں، اور پھر یہ کسی طور پہ بھی جامع نہیں ہے، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور آپ نے اپنی دختر سلام اللہ علیہا کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان 10 افراد میں نہ تو حسنین کریمین اور نہ ہی ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں، تو اس تعداد کو کس طرح سے بھی جامع قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اور ہزاروں حدیث کی طرح یہ حدیث بھی زر نقد کے بدلے بنوائی گئی ہے۔ شیعہ نے توریہ سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں ان کے متعلق اچھا نظریہ رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے میرے گناہ کم ہوں گے اور میرے درجات میں اضافہ ہوگا۔ سوال کرنے والے نے کہا، الحمدللہ، اللہ نے مجھے تیری دشمنی سے نجات دی، جبکہ اس سے قبل میں یہ سمجھتا تھا کہ تو رافضی اور دشمن صحابہ ہے۔ شیعہ نے کہا، میرا نظریہ یہ ہے کہ جو ایک صحابی سے دشمنی رکھے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ناصبی نے کہا، ممکن ہے تو اس قول کے ذہنی طور پر کوئی تعویل کیے بیٹھا ہو، تو مجھے ان 10 صحابہ کے متعلق اپنے عقیدے اور نظریے کی خبر دے۔ شیعہ نے کہا، میں تجھے پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب مزید کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص ان تمام 10 افراد سے دشمنی رکھے اس پر خدا، ملائکہ اور دنیا جہان کی لعنت ہو۔ یہ الفاظ سن کر ناصبی اٹھا اور اس کے سر کا بوسہ لیا اور کہا، بھائی مجھے معاف کرنا، میں تجھے رافضی سمجھتا رہا۔ شیعہ نے کہا، تجھے آسودہ خاطر ہونا چاہیے، تو میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد ناصبی اٹھ کر چلا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس شیعہ کی طرف رخ کر کے فرمایا مرحبا، تو نے اچھا جواب دیا اور تیرا جواب سن کر ملائکہ نے تعجب کیا اور تو نے عقل مندی اور حسن توریہ سے کام لیا، جس کی وجہ سے تو نے اپنے آپ کو ظالموں کے شر سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کے غم میں مزید اضافہ کرے گا اور ہمارے دوستوں کی ایذا رسانی کے مقصد میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ایک صحابی نے عرض کی، اے فرزند رسول، ہمیں تو اس کے جواب کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس کے جواب کو نہیں سمجھے اور ہم اس کے مقصود اور مفہوم کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی اسے ضرور جزا عطا فرمائے گا، اور جب بھی کوئی ناصبی ہمارے کسی دوست کو آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس نے جواب کی توفیق عطا کرتا ہے، اور توریہ اور تقیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے اس پیروکار نے ناصبی کے جواب میں کہا، جو ان 10 میں سے ایک پر نکتہ چینی کرے وہ غلط کرتا ہے۔ اس جملے میں سے ایک اس کی مراد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی، اور دوسری مرتبہ اس نے کہا، جو ان تمام 10 افراد کو برا جانے تو اس پر اللہ اور ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہو۔ اس نے غلط جواب نہیں دیا۔ ان الفاظ سے بھی اس کا مقصد مولا کائنات علیہ السلام کی ہی ذات مقصود تھی، کیونکہ علی بھی ان 10 افراد میں شامل ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، خربیل مومن آل فرعون نے بھی ایک مرتبہ اسی طرح توریہ سے کام لیا تھا۔ ہوا یوں کہ خربیل ہمیشہ لوگوں کو خدا کی وحدانیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت اور علی علیہ السلام کی تمام اوصیاء پر فضیلت کی دعوت دیتے تھے، اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ فرعون کو اپنا خدا تسلیم نہ کرو۔ ایک مرتبہ چند افراد نے فرعون کے ہاں جا کر اس کے خلاف چغلی کھائی کہ خربیل لوگوں کو تیری مخالفت کی دعوت دیتا ہے اور تیرے دشمنوں کی مدد کرتا ہے۔ فرعون نے ازراہ تعجب کہا، وہ میرا چچا زاد میرا ولی عہد ہو کر ایسا کرتا ہے، اگر تمہاری بات سچ ثابت ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، کیونکہ ایسا کر کے اس نے کفران نعمت کا ثبوت دیا ہے اور میری ربوبیت کا انکار کیا ہے، اور اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر یاد رکھنا کہ میں تمہیں بدترین سزا دوں گا۔ الغرض مومن آل فرعون حضرت خربیل کو دربار میں بلایا گیا اور چغل خوروں کی موجودگی میں ان سے کہا گیا کہ تو ربوبیت فرعون کا انکار اور کفران نعمت کرتا ہے۔ حضرت خربیل نے فرعون کی طرف رخ کر کے کہا، فرعون، آج تک تو نے میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ فرعون نے کہا، ہرگز نہیں۔ خربیل نے کہا، پہلے خود ان سے دریافت کرو کہ ان کا پروردگار کون ہے۔ فرعون نے ان سے پوچھا، تمہارا خالق کون ہے؟ انہوں نے کہا، فرعون ہمارا خالق ہے۔ فرعون نے پھر پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا رازق اور تمہارے تمام معاملات کا کفیل کون ہے؟ انہوں نے کہا، فرعون ہمارا رازق اور معاملات کا کفیل ہے۔ جب حضرت خربیل نے ان کے یہ الفاظ سنے تو فرمایا، فرعون، میں تجھے اور تمام حاضرین مجلس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو ان کا پروردگار ہے وہی میرا پروردگار ہے، جو ان کا خالق و رازق ہے وہی میرا خالق و رازق ہے۔ ان کے پروردگار اور خالق و رازق کے علاوہ میں کسی دوسرے پروردگار اور خالق و رازق کو تسلیم نہیں کرتا۔ ان الفاظ سے خربیل کا مقصود یہ تھا کہ جو پوری کائنات کا حقیقی خالق و مالک ہے وہی ان کا خالق و مالک ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو ان کا پروردگار و خالق و رازق ہے وہی میرا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جسے یہ اپنا خالق و رازق کہہ رہے ہیں وہی میرا خالق و رازق ہے۔ حضرت خربیل کے یہ الفاظ سن کر فرعون نے کہا، اب مجھے معلوم ہو گیا تم میرے اور میرے ابن عم کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس نے حکم دیا کہ انہیں زمین پر لٹا دیا جائے اور لوہے کی میخیں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں اتار دی جائیں۔ بعد ازاں اس نے اپنے جلادوں کو بلایا جن کے پاس فولادی کنگھیاں ہوا کرتی تھیں، انہیں حکم دیا گیا کہ فولادی کنگھیوں سے ان کے جسم کو پارا پارا کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح سے چغل خور اپنے انجام کو پہنچے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اسے ان کی ان برائیوں سے بچا لیا جو انہوں نے سوچی تھیں، اور آل فرعون پر سخت ترین عذاب نے احاطہ کر لیا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 45، ریفرنس بہار الانوار جلد 16 صفحہ نمبر 226۔ اگلا واقعہ ہے چغل خور کی قیامت خیزی۔
ایک شخص نے اپنا غلام فروخت کیا اور خریدنے والے کو بتایا کہ اس غلام میں چغل خوری کے علاوہ باقی کوئی عیب نہیں۔ خریدنے والے نے کہا کوئی حرج نہیں، میں اپنی چغل خوری سے بھلا ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ بہرنو خریدار غلام کو ساتھ لے کر گھر گیا۔ غلام ایک مدت دراز تک نئے مالک کے گھر میں قیام پذیر رہا۔ ایک دن اس نے اپنے مالک کی بیوی سے کہا تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ ایک جگہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تو سوکن سے بچنا چاہے تو کسی طرح سے اس کی داڑھی کے چند بال مجھے لا کر دے دے، میں ان پر وظیفہ پڑھوں گا اور اس عمل سے تیرا شوہر راہ راست پر آ جائے گا۔ عورت نے کہا میں آج رات جبکہ میرا شوہر سویا ہوا ہوگا اس کی داڑھی سے کچھ بال کاٹ لوں گی اور صبح سویرے وہ بال تجھے دے دوں گی۔ شام کے وقت اسی غلام نے اپنے آقا سے کہا میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں آپ کو یہ بات کبھی نہ کہتا مگر اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ بات یہ کہ تمہاری بیوی بد کردار ہے، اس نے ایک شخص سے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور دونوں تمہاری عدم موجودگی میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، اور آج تمہاری بیوی تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اگر قتل سے بچنا چاہتے ہو تو پھر بیدار رہنا۔ رات ہوئی، اس شخص نے کھانا کھایا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے اس نے تلوار اپنے بستر کے کنارے چھپا کر رکھی اور جھوٹ موٹ کے خراٹے لینے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا اس کی بیوی کوئی اوزار لیے دبے پاؤں اس کے قریب آ رہی ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسے قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ وہ فوری طور پر جست لگا کر اٹھا اور بیوی کو قتل کر دیا۔ جب عورت کے خاندان والوں نے سنا تو اس نے ہماری عورت کو قتل کر دیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور یوں دو قبیلوں میں کافی عرصے تک جنگ کے شعلے بھڑکتے رہے۔ ریفرنس سفینہ جلد 2 صفحہ نمبر 613۔ اگلا واقعہ ہے چغل خور اللہ کو کتنا ناپسند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تیرے متعلق تیرے صحابیوں میں سے ایک شخص چغل خوری کرتا ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں تو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، تو خود ہی مجھے اس کے متعلق مطلع فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک شخص نے چغل خوری کی، مجھے اس کی عادت پسند نہیں آئی اور اب تو خود مجھے چغل خور بنانا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی پھر خدایا کیسے معلوم ہو؟ اللہ نے فرمایا تم اپنے تمام اصحاب کو 10 کے گروہ میں تقسیم کرو اور قرآن اندازی کرو، قرآن اسی گروہ کا نکلے گا جس میں وہ شخص موجود ہوگا، پھر مزید قرآن ڈالو، وہ شخص مزید واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور انہیں 10 کے گروہ میں تقسیم فرمایا اور کہا اس طرح سے میں چغل خور کو معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن ڈالا گیا، ایک گروہ کا قرآن نکلا۔ حضرت مزید قرآن ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ شخص اس گروہ میں سے خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضرت آپ مزید قرآن نہ ڈالیں، آپ کو جس کی تلاش ہے وہ مجرم میں ہی ہوں، میں آج سے خدا کے حضور اس فعل بد سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 353، چاپ آخوندی۔ کتاب جامع السعادات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 پر بھی یہ مرقوم ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل بارش نہ ہونے کے سبب قحط میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور بارش کے نزول کے لیے ان سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں دن سب جمع ہو کر فلاں میدان میں آ جائیں، ہم وہاں نماز استسقاء پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اس دن سب خرد و کلاں میدان میں جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور بارش کی دعا مانگی مگر بارش نازل نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کی خدایا ہم نے دعا مانگی مگر بارش نہ ہوئی۔ آواز قدرت آئی موسیٰ اس مجمع میں ایک چغل خور موجود تھا جو اپنے اس فعل بد پر اصرار کرتا ہے، اسی لیے میں نے تمہاری دعا کو قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی خدایا اس بدبخت کا نام مجھے بتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو چغل خوری سے منع کرتا ہوں، بھلا خود چغل خوری کیسے کر سکتا ہوں؟ تم تمام لوگوں سے کہو میری بارگاہ میں توبہ کریں، میں ان کی دعا قبول کر لوں گا۔ سب لوگوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی دعا مستجاب فرمائی اور باران رحمت کا نزول ہوا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے غیبت کی سزا۔ شیخ بہا علیہ الرحمہ
اپنی کتاب کشکول جلد اول صفحہ 197 پر تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن کسی بڑے اجتماع میں میرا ذکر چھڑا تو بیٹھے ہوئے حاضرین میں سے ایک شخص جو ہمیشہ میرے منہ پر دوستی کا دعویٰ کرتا رہتا تھا لیکن وہ اس دعوے میں جھوٹا تھا، اس نے میری غیبت شروع کر دی اور میری طرف بہت سی ناروا چیزوں کی نسبت دی۔ اس نے قرآن مجید کی اس آیت کو فراموش کر دیا، کیا تم میں سے کوئی یہ ناپسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو جس طرح سے تمہیں مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے نفرت ہے، اسی طرح سے غیبت سے بھی پرہیز کرو۔ مجھے اس کرم فرما کی شفقت کا علم ہو گیا اور اسے بھی پتہ چل گیا کہ مجھے اس کی حرکت کا علم ہو چکا ہے۔ اس نے معذرت خواہی کے لیے مجھے لمبا چوڑا خط لکھا جس میں اس نے اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کیا اور مجھ سے راضی ہونے کی درخواست کی۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے ایسا تحفہ روانہ کیا ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن میری برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا۔ ہم تک سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت پہنچی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی اور اس کی برائیاں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسی اثنا میں ایک بوری لا کر اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، خدایا میں نے جو بھی نیکیوں کے کام کیے تھے وہ تو پلڑے میں پہلے سے موجود تھے اور یہ بوری کہاں سے آ گئی؟ خدا بند کریم ارشاد فرمائے گا کہ یہ ان باتوں کے عوض میں ہے جو تیرے متعلق کہی گئی تھیں اور تو ان سے بری تھا۔ اس حدیث کی روز سے میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر تم میرے سامنے بھی ایسا کرتے تو بھی میں اس جیسا بدلہ نہ دیتا اور تم مجھ سے معافی اور دوستی اور وفا کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دیکھتے۔ اب تھوڑی سی عمر باقی رہ گئی ہے، میں اسے مکافات عمل میں برباد کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں تو اس وقت اپنی سابقہ زندگی کی کمی بیشی کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اگلا واقعہ، مردہ بھائیوں کا گوشت نہ کھائیں۔ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کل تمام مسلمان روزہ رکھیں اور افطار کے وقت پہلے مجھ سے اجازت لیں اور پھر روزہ افطار کریں۔ حکم نبوت کے تحت تمام مسلمانوں نے روزہ رکھا۔ افطار کے وقت ایک ایک کر کے مسلمان آتے رہے اور افطار کی اجازت لے کر روزہ افطار کرنے لگے۔ ایک مسلمان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، آقا میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، انہوں نے آپ کے فرمان کے تحت روزہ رکھا تھا، اب انہیں یہاں آپ کے پاس آتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، ان کی طرف سے میں افطار کی اجازت لینے آیا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس نے دوبارہ گزارش کی، آپ نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض کی، آپ نے فرمایا افطار کی اجازت لینے آئے ہو، تیری بیٹیوں نے روزہ نہیں رکھا، انہیں روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صبح سے لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیٹیوں سے کہو اگر وہ روزے دار تھیں تو قے کریں۔ اس شخص نے لڑکیوں سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم قے کرو۔ جیسے ہی لڑکیوں نے قے کی، ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ اس شخص نے آ کر حضور اکرم کو واقعے کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس ذات کے حق کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان کے شکم میں ایک ذرہ باقی رہ جاتا تو وہ دوزخ میں چلی جاتی۔ ریفرنس کشف الریبہ شہید علیہ الرحمہ صفحہ نمبر 287۔ اگلا واقعہ ہے، غیبت کرنے والے کو صحابہ ناپسند کرتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ چند اصحاب کرام جمع تھے۔ ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا تو حاضرین میں سے کسی صحابی نے کہا، میں خدا کے لیے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر صحابہ کرام نے اسے ملامت کی اور کہا، تو نے انتہائی غلط بات کی ہے، ہم اس شخص کو تیرے خیالات کی اطلاع دیں گے۔ چنانچہ اس صحابی کو اس گفتگو کی اطلاع دی گئی جو اسے سخت ناگوار گزری اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور غیبت کرنے والے صحابی کی شکایت کی۔ آپ نے اس صحابی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، تم نے یہ کیا کہا؟ اس صحابی نے کہا، آقا میں نے جو کچھ بھی کہا درست کہا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، تم اس سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ اس صحابی نے کہا، آقا میں اس کا قریبی ہمسایہ ہوں اور اس کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ یہ شخص دن رات میں واجب نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتا۔
शिकायत कुनिंदा सहाबी बोला, या रसूल अल्लाह, आप इससे पूछें कि मैं नमाज ताखिर से पढ़ता हूँ या वजू गलत करता हूँ या रुकू और सजूद सही तरह से बजा नहीं लाता। गीबत करने वाले सहाबी ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अलबत्ता ये शख्स रमजान के अलावा कोई रोजा नहीं रखता, ये सिर्फ इस महीने में रोजा रखता है जब हर नेक और बद किस्म के लोग रोजा रखते हैं। शिकायत कुनिंदा सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप इससे ये पूछिए कि आया मैंने कभी रोजा तोड़ा या मैंने रोजा की शराइत से इनहराफ किया। गीबत करने वाले सहाबी ने कहा, नहीं, मगर मैंने वाजिब ज़कात के अलावा जिसे हर कोई अदा करता है इसे किसी गरीब की मदद करते हुए नहीं देखा। शिकायत कुनिंदा सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप इससे ये पूछिए क्या मैंने कभी ज़कात कम मिक़दार में दी या ज़कात में कोई ख़राब जिन्स दी है। गीबत वाले सहाबी ने कहा, नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत करने वाले से फरमाया, मेरे पास से उठकर चला जा, शायद ये शख्स जिसकी तू बदगोई करता फिरता है खुदा की नज़र में तुझसे बेहतर हो। रेफरेंस जामिउस सादात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 296। अगला वाक़या है गीबत कुनिंदा को सरजनिश। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, मौला, फलां शख्स आपकी तरफ गलत निस्बत देकर कहता है कि आप नाउज़ुबिल्लाह गुमराह और बिदअत गुजार हैं। ये सुनकर आन जनाब ने फरमाया, तूने इसकी बात मुझे बताकर इसकी हम नशीनी के हुकूक का ख्याल नहीं रखा और तूने ये बात करके मेरे हक को भी मजरूह किया है, क्योंकि तूने मुझे ईमानी भाई की तरफ से आकर वो बात बताई जिससे मैं नावाकिफ था और क़यामत के दिन इसकी और मेरी मुलाकात तो होनी ही थी। इस दिन खुदा को हमारे दरमियान फैसला करना था, फिर इसके बावजूद तुझे क्या पड़ी कि तूने इसकी गीबत की। गीबत से परहेज करो, गीबत दोज़ख के कुत्तों की खुराक है, और याद रखो जो लोगों की ऐब ज्यादा बयान करता है वो दर हकीकत लोगों में अपने ऐबों की जुस्तजू करता है। अलकमा रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा कि किस शख्स की गवाही कबूल है और किसकी गवाही कबूल नहीं है। आपने फरमाया, जो शख्स फितरत इस्लाम पर हो इसकी गवाही कबूल है। अलकमा ने कहा, मौला, जिसने गुनाह किए हों या गुनाहों के करीब हो, इसका क्या हुक्म है। इमाम आली मुकाम ने फरमाया, अगर किसी गुनहगार की गवाही काबिल कबूल ना हो तो फिर अंबिया और औसिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा किसी की गवाही काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मासूम सिर्फ यही हस्तियां हैं। जिस शख्स ने तुमसे अपनी आंखों से गुनाह करते हुए जिस शख्स को तुमने अपनी आंखों से गुनाह करते हुए नहीं देखा और जिसके मुताल्लिक दो आदिल गवाहों ने गुनाह की गवाही ना दी हो, तो वो शख्स आदिल है और इसकी गवाही काबिल कबूल है। ऐसे शख्स के राजों की हिफाजत करनी चाहिए, अगरचे वो खुदा के सामने गुनहगार ही क्यों ना हो। ऐसे शख्स के मुताल्लिक जो ऐसे अम्र की निस्बत दे जो इसमें मौजूद ना हो, तो ऐसा शख्स अल्लाह की दोस्ती से खारिज है और शैतान की विलायत में दाखिल है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आबाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का फरमान है, जो शख्स किसी मोमिन के इस ऐब की गीबत करे जो इसमें हो तो अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत में कभी इकट्ठा नहीं करेगा, और अगर किसी मोमिन के ऐसे ऐब की गीबत करे जो इसमें मौजूद ही ना हो तो इन दोनों के दरमियान वो इस्मत ईमान ख़त्म हो जाती है जो हुकूक़ मोमिनीन के मुहाफ़िज होती है, और गीबत करने वाला हमेशा दोज़ख में रहेगा। रेफरेंस बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 185 और 186। इसके बाद हेडिंग है ज़रूरी गुजारिश। एक मुआशरे के तमाम अफराद का एक दूसरे से वही ताल्लुक़ है जो जिस्म में आज़ा का है, या जैसे एक दीवार में मुतफर्रिक़ ईंटों का है। हर ईंट दूसरी ईंट की पायदारी का जरिया होती है और जिस्म का हर उज़ू दूसरे उज़्व का मददगार होता है। जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेआराम रहता है और हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा होता है। मुआशरे के तमाम अफराद को फ़ाइल रखने के लिए जहाँ उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात का पूरा करना ज़रूरी है, वहाँ उनकी इज़्ज़त नफ्स को कायम रखने की भी अशद ज़रूरत है, और साफ जाहिर है कि गीबत और चुगलखोरी से दूसरे फरीक की इज्जत नफ्स मजरूह होती है, और इसके साथ गीबत कुनिंदा और चुगलखोर भी अहले अकल की निगाहों में गिर जाता है। इस्लाम ने मुसलमानों से अपील की है कि वो किसी की इज्जत नफ्स के मजरूह करने का जरिया ना बने, और ये अपील कायनात में सिर्फ मजहब ही कर सकता है। दुनियावी हुकूमतों का कोई कानून इंसान की इज्जत नफ्स का मुहाफिज नहीं।
اس لیے اسلام نے چغلخوری اور غیبت کو حرام قرار دیا ہے تاکہ انسان ہر طرح کے سکون اور دل جمعی کے ساتھ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور معاشرے کے لیے کارآمد شہری ثابت ہوں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر طرح کے مکر و فریب سے پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرتا ہے اور فاسق، مکار اور ہیلا گر ہوتا ہے۔ بہترین مومن وہ ہے جو لوگوں کی الفت کا محور اور مرکز ہو، اور اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ تو کسی سے انس و الفت رکھتا ہو اور نہ کوئی اس سے انس و الفت رکھتا ہو۔ کینہ توزی اور فتنہ انگیزی ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جو انسانیت کی قدروں سے نابلد ہوتے ہیں۔ یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ انسان اس سے پوری طرح سے محبت تک نہیں کر سکتا، نہ جانے لوگ نفرتوں کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں۔ اور کینہ پرور اور فتنہ جو افراد انسانی صورت میں چلتے پھرتے بچھو ہیں جو انسانی معاشرے کو ڈس کر تباہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے افراد سے ان کے اہل خانہ تک تنگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان میں بدترین شخص تیسرا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تیسرا سے کون مراد ہے؟ آپ نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے بھائی کے کسی صاحب اقتدار کے پاس چغلی کھائے۔ ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا اور اپنے بھائی کو ہلاک کرنے والا اور صاحب اقتدار کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے چند روایات۔ کشف الریبہ شہید صفحہ 284 پر ہے کہ سلیمان بن جابر کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی آپ مجھے کسی ایسے نیک عمل کی تعلیم دیں جس سے مجھے فائدہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، اگرچہ اپنے ڈول سے کسی کے ظرف میں پانی ڈالنے جیسا آسان عمل کیوں نہ ہو، اور جب تم اپنے بھائی سے ملو تو خندہ روئی سے ملو اور اس کی پشت پیچھے غیبت نہ کرو۔ انس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں آپ نے سود کا ذکر کیا اور اس کی شدید مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا یاد رکھو سود کا 1 درہم اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے، اور کسی مسلمان کی عزت و آبرو کا تباہ کرنا بدترین سود ہے۔ بہار الانوار جلد 16 صفحہ 179 پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی مسلمان کی غیبت کرے تو اللہ اس کی 40 شب و روز کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ جس کی غیبت کی ہے وہ معاف کر دے۔ اللہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں کسی کی غیبت کرے تو اسے روزوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو مقام حساب میں لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، اسے اپنے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی تو وہ کہے گا پروردگار یہ تو میرا نامہ اعمال ہی نہیں کیونکہ اس میں مجھے کوئی اطاعت نظر نہیں آتی۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ تیرا رب بھولنے اور بھٹکنے والا نہیں، تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اس لیے تیرے عمل ختم ہو گئے ہیں۔ پھر ایک اور شخص پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال اسے دیا جائے گا تو اسے اس میں کئی نیکیاں نظر آئیں گی۔ وہ عرض کرے گا خدایا یہ میرا نامہ عمل نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ نیکیاں نہیں کی تھیں۔ جواب ملے گا فلاں شخص نے تیری غیبت کی تھی، اس کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں منتقل کر دی گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ شخص جھوٹا ہے جو خود کو حلال زیادہ سمجھتا ہے اور وہ غیبت کر کے انسانوں کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت سے پرہیز کرو، یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت سے جو مجلس آباد ہوتی ہے وہ دینی لحاظ سے تباہ ہوتی ہے۔ اپنے کانوں کو غیبت سے پاک رکھو کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہوں میں دونوں شریک ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ غیبت سے پرہیز کرو، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بڑا جرم کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا جب زانی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک متاثرہ فریقین اسے معاف نہ کر دے۔ آپ نے فرمایا 3 عمل عذاب قبر کا سبب ہے۔ نمبر 1 چغلی کھانا، نمبر 2 غیبت کرنا، نمبر 3 جھوٹ بولنا۔ کشف الریبہ شہید صفحہ 304 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تمہیں تم میں سے بدترین افراد کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کر کے دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں۔ تمہارے اندر بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کر کے دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور ہمیشہ بے گناہ افراد کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ ارشاد القلوب دیلمی صفحہ نمبر 156 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی جو غیبت سے تائب ہو کر مرے وہ سب لوگوں کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ جو غیبت سے تائب ہو کر مرے وہ سب لوگوں کے بعد جنت میں داخل ہوگا، اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے مرا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ ریڈنگ کا یہ باب مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 199 کا بھی اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے صفحے سے ریڈنگ کو اگلے پارٹ میں کنٹینیو کیا جائے گا پیج نمبر 200 سے، اور باب ششم کا آغاز ہوگا جس کا عنوان ہے توکل و تسلیم۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔